السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس خدا کا حکم آیا کہ آپ اس بادشاہ کو دین حق کی طرف دعوت دیں، تو ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی عام مجلس میں پہنچ کر اسے نصیحت کرنے لگے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں، خدا نے مجھ پر انجیل نازل کی ہے، تو تم میری پیروی کرو اور ایک خدا کی عبادت کرو۔ تو اس ظالم بادشاہ نے آپ کا انکار کر دیا اور لوگوں کو اس بات پر بھڑکا دیا کہ حضرت عیسیٰ کو جہاں دیکھیں قتل کر دیا جائے یا انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد کہیں روپوش ہو گئے اور اپنے حواریوں کو اپنے پاس بلا کر وصیت کرنے لگے کہ میرے بعد عرب کے سرزمین مکہ میں ایک نبی پیدا ہوں گے جو امی بھی ہوں گے، وہ قوم قریش سے ہوں گے اور اس نبی کی امت کے عالم نبیوں کی طرح ہوں گے۔ تم اپنی اولادوں کو اور تمہاری اولاد اپنی اولادوں کو وصیت کرتے جائیں کہ جو کوئی اس نبی کا زمانہ پائے اس پر ایمان لائیں، اور اسی طرح کی بہت سی وصیت اپنے حواریوں کو آپ فرما رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک شخص منافق ہو گیا تھا۔ اس نے جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چھپنے کی خبر اس بادشاہ کو دے دی، تو اچانک بادشاہ کے لوگ وہاں آ پہنچے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا اور آپ کو لے جا کر ایک مکان میں قید کر لیا، اور مکان کے چاروں طرف سخت پہرا لگا دیا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سولی کھڑی کی گئی اور یہودیوں اور دوسرے گمراہ لوگوں کی بڑی بڑی جماعت وہاں آ پہنچی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا۔ حضرت جبریل امین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھت کے راستے سے آسمان پر اٹھا لے گئے اللہ کے حکم سے، اور اس کی خبر نہ پہرے داروں کو ہو سکی اور نہ کسی کو ہو سکی۔ اس کے بعد بادشاہ دین میں ایک شخص کو مکان میں بھیجا جس مکان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قید کیا گیا تھا۔ اس مکان میں وہ بادشاہ ایک اپنے سپاہی کو بھیجا تاکہ وہ حضرت عیسیٰ کو مکان سے نکال کر لے آئے تاکہ انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے۔ وہ آدمی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لینے کے لیے مکان کے اندر داخل ہوا تو خدا نے اس کی شکل و صورت بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی۔ اس نے واپس جا کر لوگوں سے کہا کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس مکان میں بہت ڈھونڈا لیکن وہ تو مکان میں ہے ہی نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ارے فریبی، ارے تو ہی تو عیسیٰ ہے، تو اپنے جادو سے ہمیں نیا فریب دینا چاہتا ہے، ہم تجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ وہ شخص قسمیں کھاتا رہا، چلاتا رہا کہ میں تو تمہارا وہی آدمی ہوں جسے تم نے عیسیٰ کو لینے کے لیے اندر بھیجا تھا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی اور اسی کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ بعد میں لوگوں کو اپنے ساتھی کی جب فکر ہوئی کہ اب تک وہ کیوں نہیں لوٹا تو لوگ اسے ادھر ادھر کھوجنے لگے۔ اس مکان کے اندر بھی جا کر دیکھا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قید تھے، لیکن وہ کہیں بھی نہ ملا۔ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ اگر یہ عیسیٰ ہے جسے ہم نے سولی پر چڑھایا ہے تو ہمارا ساتھی کدھر گیا، اور اگر یہ ہمارا ساتھی ہے جیسا کہ یہ کہہ بھی رہا تھا تو عیسیٰ کہاں ہے؟ اس طرح وہ لوگ ایسے شک میں پڑے جو دور نہ ہو سکا، اور قیامت تک یہ صبح ان کا مٹنے کا نہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انسانی کمزوری اور ضرورتیں ان کی دور فرما دی اور فرشتوں کی خوبی انہیں عنایت کر دی۔ وہ آسمان پر ہے اور آخری زمانے تک فرشتوں میں رہیں گے۔ خدا انہیں اس وقت زمین پر اتاریں گے جب دنیا میں دجال ظاہر ہوگا۔ اس کے بعد 40 سال تک دنیا میں رہیں گے، وہ نکاح بھی کریں گے، خدا انہیں اولاد بھی دے گا، اسلام پر چلیں گے اور ان کے زمانے میں اسلام غالب ہوگا۔ کفار میں وہ جنگ بھی کریں گے۔ ان کے زمانے میں ایسا انصاف قائم ہوگا کہ بکری، بھیڑیا، شیر اور گائے ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے۔ پھر انتقال ہوگا ان کا۔ مسلمان آپ کا جنازہ تیار کر کے حضرت عائشہ کے حجرے میں لے جائیں گے اور وہیں آپ کو دفن کریں گے۔ یا وہی حجرہ ہے جس میں اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیارے ساتھی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دفن ہیں۔